السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیچر ریویو 90۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا ٹریجڈی بائی ارسطوٹل کو، اور ٹریجڈی کے جتنے بھی پارٹس تھے، پوائنٹس تھے، وہ سب کچھ میں نے آپ سے ڈسکس کیے تھے، جس میں پلاٹ آ جاتا ہے، تھاٹ آ جاتا ہے، اور جتنے بھی سارے پوائنٹس ہیں میں نے آپ سے سب کچھ ڈیٹیل میں بلکہ بریف انٹروڈکشن دیا تھا سب پوائنٹس کا آپ کو۔ ہوپس ہو کہ آپ نے ویڈیو کو پسند کیا ہوگا، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی لازمی کیا کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ولیم شیکسپیئر کی بایوگرافی کو، بہت ہی فیمس پلے رائٹ کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ولیم شیکسپیئر کو۔ تو بیسیکلی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کے بٹن پر لاسٹ میں کلک کیا کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ولیم شیکسپیئر کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، بہت ہی فیمس پلے رائٹ ہیں، ناولسٹ ہیں، انہیں آپ کہہ لیں، انہیں رائٹر کہہ لیں، پوئٹ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان کی بایوگرافی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ولیم شیکسپیئر کے چائلڈہڈ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ولیم شیکسپیئر was born in Stratford-upon-Avon, a quiet market town, on April 23, 1564۔ ولیم شیکسپیئر جو پیدا ہوئے تھے، یہ اسٹریٹفورڈ میں پیدا ہوئے تھے، ایون میں ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی جہاں ایک قصبہ تھا جہاں یہ پیدا ہوئے تھے 23 اپریل کو 1564 میں۔ He was baptized at Holy Trinity Church on April 26, 1564۔ William Shakespeare was the third of the 8 children born to Mary Arden and John Shakespeare۔ ولیم شیکسپیئر جو تھے تھرڈ آف دا 8 چلڈرن تھے، یہ پیدا ہوئے تھے میری آرڈن اور جان شیکسپیئر کے ہاں، یہ ان کے پیرنٹس ہیں بیسیکلی، بٹ ہی واز دا فرسٹ آف ادر چلڈرن سروائیو پاسٹ انفینسی۔ لیکن یہ فرسٹ آف دا ادر، یہ جو تھے فرسٹ چلڈرن تھے جنہوں نے سروائیو کیا تھا پاسٹ انفینسی میں۔ 3 آف دا چلڈرن ڈائڈ ان دیئر یوتھ۔ ان کے جو پیرنٹس کے بیبیز تھے، مطلب ان کے بہن بھائی جو تھے، ان میں سے 3 چلڈرن جو تھے وہ یوتھ میں ہی فوت ہو گئے تھے، اپنی کافی ینگ ایج میں فوت ہو گئے تھے، چھوٹے یوتھ میں ہی فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، چھوٹے ہوتے ہی۔ ٹھیک ہے، آگے ہم اس کا ڈسکس کرتے ہیں، چائلڈہڈ کو فردر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دا اسٹریٹفورڈ آف ولیم شیکسپیئر چائلڈہڈ واز اے پیسفل ٹاؤن سراؤنڈیڈ بائی فارمز، ووڈز، فیلڈز اینڈ اے فلو آف ریور ایون۔ یہ جہاں پیدا ہوئے تھے اسٹریٹفورڈ میں ولیم شیکسپیئر، جہاں ان کا بچپن، جہاں انہوں نے اپنا سارا گزارا، یہ بہت ہی پیسفل سا ٹاؤن ہے جس کے ارد گرد فارمز ہیں، ووڈز ہیں، فیلڈز ہیں اور ایک ریور ہے وہاں، بڑا ہی پیارا سا۔ William attended his first professional theatre performance at the age of 11۔ ولیم شیکسپیئر نے اپنا فرسٹ پرفارمنس تھیٹر جو انہوں نے پریزنٹ کیا تھا، اٹینڈ کیا تھا، پرفارمنس کی تھی، جس میں وہ انہوں نے ایٹ دا ایج آف 11 میں کی تھی، ٹھیک ہے، تو ایج آف 11 میں۔ All of these performances had an impact on the early development of William's dramatic and poetic interest۔ ان کی یہ جو سب کچھ جتنی بھی پرفارمنس تھی، ان کا بہت زیادہ ایک گہرا امپیکٹ تھا، بہت زیادہ امپیکٹ تھا ان کی ارلی ڈیولپمنٹ پہ۔ ولیم شیکسپیئر کی ارلی ڈیولپمنٹ آف ڈرامیٹک اینڈ پوئٹک انٹرسٹ جو تھا اس پہ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی تھی یہ۔ ان کی پیرنٹس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ His father, John Shakespeare, had a remarkable run of success as a tradesman, alderman and high bailiff mayor of Stratford۔ He was a glover, make of gloves and the leather goods۔ ان کے فادر جو تھے جان شیکسپیئر، ان کا ریمارکیبل رن تھا، سکسیس تھی بہت زیادہ ٹریڈس مین میں، تجارت کے کام میں، ایلڈر مین میں اور ہائی بیلیف میئر میں، اور اسٹریٹفورڈ کے یہ ایک تجارت داروں میں سے ایک مانے جاتے تھے۔ ہی واز اے گلور، ان کو بہت زیادہ گلور میکر میں بھی ان کو کافی زیادہ شعور تھا ان چیزوں کو بنانے میں، اور بہت ان کے کام کو ایڈمٹ بھی کیا جاتا تھا، بہت ایڈمائر کیا جاتا تھا۔ She was a woman who inherits or has the right of inheritance۔ His mother Mary Arden was a local heiress۔ ان کی جو مدر تھی میری آرڈن، یہ ایک لوکل ہائرس تھی، اور یہ وہ وومین تھی who has a right of inheritance، ٹھیک ہے۔ ان کی فیملی ہوم کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شیکسپیئر برتھ پلیس ہیز بین ریسٹورڈ اینڈ ٹرنڈ انٹو اے میوزیم۔ ان کی جو برتھ پلیس تھی جہاں یہ پہلے رہتے تھے اس کو ریسٹور کر دیا گیا تھا اور اس کو ایک میوزیم کی شیپ دے دی گئی۔ ولیم شیکسپیئر برتھ پلیس واز آن ہینلے اسٹریٹ ویئر ہز فادر ہیڈ لیوڈ فار سیورل ایئرس۔ ان کی جو برتھ پلیس تھی ولیم شیکسپیئر کی، وہ ہینلے اسٹریٹ میں تھی جہاں ان کے فادر بہت سالوں تک رہے ہیں، بہت سے سال گزارے ہیں انہوں نے ادھر۔ جان واز میریڈ ٹو
میری آرڈن ویلتھی لینڈ اونر ڈاٹر. جان کی جو شادی ہوئی تھی ان کے پیرنٹ کی بات کی جا رہی ہے, پیرنٹس کی. میری آرڈن سے شادی ہوئی تھی, یہ ان کی والدہ تھی. ویلتھی لینڈ اونر ڈاٹر تھی یہ ایک. ٹھیک ہے, شیکسپیئر کے اسکول ڈیز کو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. After the age of 5, Shakespeare began attending school 6 days a week at King Edward VI Grammar School. ٹھیک ہے, ایج آف 5 کے بعد 5 سال کے بعد انہیں ایک اسکول اٹینڈ کرنا شروع کر دیا تھا 6 days a week, ہفتے میں 6 دن کے لیے. کنگ ایڈورڈ گرامر اسکول میں انہوں نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا. The long school day began around 7 in the morning and ended around 5 at night. ان کا جو اسکول ڈے تھا یہ شروع ہوتا تھا صبح 7 بجے اور شام کے 5 بجے ان کے اسکول کی ٹائمنگ اوور ہوتی تھی, اینڈ ہوتی تھی. ایٹ اسکول بوائز اسٹڈیڈ موسٹلی لیٹن. اسکول میں بہت سے بوائز جو تھے وہ زیادہ تر لیٹن کو اسٹڈی کرتے تھے. شیکسپیئر اسکول ڈیز کو فردر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ایٹ دا ایج آف 5 اٹینڈنگ دا اسکول ڈیز آف 6 a week. ٹھیک ہے, اس کے اسکول ڈیز آ جاتے ہیں نیکسٹ. اور بھی اس کو فردر میں آپ کو بریف سے انٹرو دے رہی ہوں سب چیزوں کا, تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں آئیڈیا ہو جائے, اور کبھی بھی آپ نے بایوگرافی لکھنے کی ضرورت پڑے تو آپ کے لیے وہ کچھ بھی شارٹ نہ ہو, ایک بریف انٹروڈکشن آپ کے پاس ہو. شیکسپیئر واز ریمووڈ فرام دا اسکول ٹو سرو in his father's glove making business at the age of 15. شیکسپیئر کے ساتھ ایک یہ بہت ہی بری چیز ہوئی تھی, ان کے فادر کو ان کو اسکول سے ریموو کر دیا گیا تھا, اسکول سے نکال دیا گیا تھا, ڈسچارج کر دیا گیا تھا اس وجہ سے کہ ان کے فادر کا گلوز میکنگ کا بزنس ہے. ایٹ ایج آف 15 ان کو اسکول سے ریموو کیا گیا تھا. ہی ڈڈ ناٹ گو ٹو اے یونیورسٹی, وہ یونیورسٹی نہیں گئے تھے جا سکے, بٹ ہی ریڈ وٹ بکس ہی کوڈ ہولڈ آف ہز اسپیئر ٹائم. لیکن انہوں نے جتنی بکس ان سے پڑھی جا سکتی انہوں نے اپنے فارغ وقت میں بکس پڑھی. ولیم ڈیڈنٹ اسپینڈ آل آف ہز ٹین ایج ایئر ورکنگ. انہوں نے اپنے تین ایج کے جو ایئرس تھے وہ سب انہوں نے اسپینڈ نہیں کیے. ہی فاؤنڈ ٹائم فار پلے اینڈ رومانس ان اسٹریٹفورڈ اٹریکٹنگ دا وومین ہو واز سون بیکم ہز وائف. یہ اپنا زیادہ تر ٹائم ان چیزوں میں اسپینڈ کرتے تھے, رومانس اینڈ پلینگ میں, جو کہ اسٹریٹفورڈ میں جب یہ پہلے ہوتے تھے, اور وومین سے اٹریکٹ ہو گئے تھے ان کی طرف, تو پھر ان سے ان کی شادی ہو گئی تھی, ان کی وائف بن گئی تھی. ہیسٹی میرج کو ڈسکس کر لیتے ہیں ولیم شیکسپیئر کی. وین ولیم واز 18 years old, he married Anne Hathaway, who was 8 years older than him and pregnant. جب ولیم شیکسپیئر 18 ایئرس کے تھے تو ان کی شادی ہوئی تھی اینی ہیتھوے سے, اور جو کہ 8 سال ان سے بڑی تھیں. The marriage was a hurried affair taking place in the secret rather than in a public ceremony. یہ جو شادی تھی یہ ایک بہت ہی جلدی کا معاملہ تھا, بہت جلدی میں ہوئی تھی, اور یہ ایک سیکرٹ ایز اے سیکرٹ اسے رکھا گیا تھا, اس سے بجائے اس کی کہ اس کو پبلکلی اناؤنس کیا جاتا ہے, پبلکلی سرمنی کی جاتی ہے شادی کی. At the age of 20, Shakespeare had a wife and 3 children to provide for. 20 سال کی عمر شیکسپیئر کی جو تھی, ان کی وائف تھی اور ان کو 3 چلڈرن تھے ان کے, جو ان کی وائف نے انہیں دیے تھے. 6 months after their marriage, شادی کے 6 سال بعد in May of 1583 their first child Susanna was born. شادی کے 6 سال بعد ان کی ایک بیٹی سوسانا جو پیدا ہوئی تھی 1583 میں. 2 years later, William and Anne welcomed twins, a girl and a boy, into their family. The girl Judith was a healthy child, but the boy Hamnet did not live through his later childhood years. ان کی جو دوسری جو ٹوینس پیدا ہوئے تھے ان میں سے بیٹی جو تھی وہ کافی ہیلدی تھی, لیکن بیٹا جو تھا وہ اتنا ہیلدی نہیں تھا اور سروائیو نہیں کر سکا, اور جلد ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. Shakespeare would see his wife and children little in the next 11 years, most likely visiting only once a year. شیکسپیئر جو تھے اپنی وائف اور چلڈرنس کو دیکھتے تھے, دیکھا انہوں نے نیکسٹ 11 ایئرس میں, اور ان کو جو وزٹ کرتے تھے وہ سال میں 1 دفعہ ہی کرتے تھے وزٹ اپنے چلڈرنس کو, اپنی وائف کو. Buying a new place. Shakespeare bought a large, expensive Stratford house, new place in 1597. شیکسپیئر نے بہت ہی بڑا اور ایک ایکسپینسو گھر لیا تھا اسٹریٹفورڈ میں, ایک نیو پلیس جسے کہا جاتا ہے, نیو پلیس ایک نئی جگہ پر. ان 1597 میں یہ آپ کو بیسیکلی MCQs بھی آ جاتا ہے, شیکسپیئر نے جو نیو گھر لیا تھا وہ کب لیا تھا اور کہاں لیا تھا, تو اس کا آنسر بیسیکلی یہ بنتا ہے اسٹریٹفورڈ میں لیا تھا اور 1597 میں کو لیا تھا.
It was the second largest house in Stratford. یہ ان کا دوسرا بڑا ہاؤس تھا اسٹریٹفورڈ میں جو انہوں نے 1597 میں لیا تھا. ٹھیک ہے. This was quite early in his career. He was still working in London most of the time, but it gave his wife and children their own home and provide to everyone that Shakespeare and prove to everyone that Shakespeare had paid off all of his family debts. یہ جو تھا ان کا ایک گھر تھا, کیریئر کا سٹارٹ تھا ان کی, اور ورکنگ انہوں نے بہت زیادہ کی. پھر بھی یہ ورکنگ کر رہے تھے لندن میں, بہت سارا انہوں نے اپنا ٹائم گزارا, اور اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی انہوں نے ایک بڑا پیارا سا گھر لے کر دیا, جس کا مطلب یہ تھا, یہ شیکسپیئر نے پروو کر دیا تھا, انہوں نے اپنے فیملی ڈیبٹس جو تھے وہ سب کچھ پورے کر دیے تھے, پیڈ آف کر دیے تھے. ایٹ دا end of the career, Shakespeare retired to Stratford and lived at a new place until he died 1616. ان کے کریئر کے اینڈ پہ شیکسپیئر جو تھا ان کو ریٹائرڈ کر دیا گیا تھا, یا ریٹائرڈ ہو گئے تھے اسٹریٹفورڈ سے, اور نیو پلیس میں رہنے لگ گئے تھے اور ڈائڈ ہوئے تھے. ایون کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1616 میں. ان کے تھیٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ولیم شیکسپیئر از دا موسٹ انفلوئنشیل رائٹر ان دا ورلڈ, بٹ ہی لیفٹ us no journals or letters. However, he felt us only his poems and his plays. یہ ولیم شیکسپیئر جو تھے یہ بہت ہی انفلوئنشیل رائٹر مانے جاتے تھے پوری دنیا میں, لیکن ان کے کوئی بھی جرنلز یا لیٹر پیچھے نہیں ہمیں ملے. انہوں نے صرف ہمارے لیے اپنی پوئمز اور پوئٹری تھی, پلیز جو انہوں نے پیچھے ہمارے لیے چھوڑے تھے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ انہوں نے چھوڑا تھا, لیکن ان کے کوئی جرنلز اور لیٹرز ہمیں نہیں ملے تھے. He had an ability to capture the interest and imaginations of the plaguers of the time. ان میں یہ ابیلٹی تھی کہ اس ٹائم کے لوگوں کے انٹرسٹ اور امیجنیشنس کو کیپچر کرتے تھے. نیکسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں ہم ان کا تھوڑا سا تھیٹرس کو ہی. دا تھیٹرز واز ڈیوائڈیڈ انٹو ہائر پرائزڈ بالکنی سیٹس اینڈ دا چیپ فلور اسپیس ویئر دا گراؤنڈنگ اسٹوڈ. ان کے تھیٹرس کو جو تھا ڈیوائڈ کیا گیا تھا ہائر پلیس بالکنی سیٹس میں اور چیپ فلور اسپیس میں ویئر دا گراؤنڈنگ اسٹوڈ. Shakespeare plays had a darling mixture of violence and romance, and Shakespeare's words brought his audience straight into the heart of each and every character. ان کے پلیز جو تھے بہت ان کا مکسچر تھا, وائلنس کا, رومانس کا, یہ سب چیزیں ان کے پلیز ہمیں ملتی ہیں, اور ان کے ورڈز جو تھے اپنی آڈینس کو یہ اٹریکٹ کرتے تھے اسٹریٹ انٹو دا ہارٹ, سیدھا دلوں کو لگتے تھے ان کے ہارٹ, اور ان کا ایوری کریکٹر بہت اچھی طرح سے ان سب کچھ چیزوں کو اس نے پریزنٹ کیا ہوا تھا. ایز اے پلے رائٹ ہی میڈ لٹل منی فار دا رائٹنگ ہی ڈڈ. جیسا کہ پلے رائٹ تھے انہوں نے اس چیز سے بہت کم پیسہ بنایا, اینڈ ہی میڈ ایون لیس منی فار ہز ایکٹنگ, اور انہیں اپنے ایکٹنگ کی وجہ سے بھی بہت کم کمایا, کچھ خاص نہیں کمایا. Shakespeare became part owner of London Globe Theatre, which became the home of the Lord Chamberlain Men. یہ پارٹ بن گئے تھے لندن گلوب تھیٹر کا, اور پھر جو بن گئے ان کا گھر تھا which became the home of the, جو ہوم بن گیا تھا پھر لارڈ چیمبرلین مین کا. ان کا فینالے کو اب تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. At the age of 46, Shakespeare moved back to Stratford as a wealthy gentleman. ان کی 46 کی ایج میں یہ واپس اسٹریٹفورڈ میں چلے گئے تھے, اور ایز اے ویلتھی جینٹلمین, اور بہت ہی دولت مند آدمی تھے اس ٹائم پہ یہ. He continued to write plays and hold his connections to the Globe Theatre, but in 1613 the Globe Theatre burned down, indicating Shakespeare's retirement from the theatre. انہوں نے پلیز وغیرہ جو لکھتے تھے وہ سب کچھ کنٹینیو رکھا, اور اپنے ہولڈ کیے کنیکشنز کو وہ بھی جوڑے رکھے گلوبل تھیٹر کے ساتھ, لیکن صرف 1630 تک ایسا ہو سکا کیونکہ اس کے بعد برن ڈاؤن ہو گیا تھا گلوب تھیٹر, ان کی وہاں سے ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی. Shakespeare entertained Ben Jonson and the poet Michael Brighton one night in April 1616. They had an entertaining time together, drinking wine, eating, and laughing about their lives. Shakespeare نے بہت زیادہ انٹرٹین کیا بین جانسن کو اور پوئٹ میکائل برن کو ایک نائٹ میں, ایک رات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے جو انہوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ اسپینڈ کی تھی 1616 میں. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت زیادہ انٹرٹین کیا تھا, اکٹھا انہوں نے ڈنر کیا تھا, لنچ کیا تھا. کہ ان کا سون آفٹر دیٹ نائٹ, اس دن کے بعد, اس رات کے بعد شیکسپیئر فیلٹ ایل. شیکسپیئر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہی ڈائڈ آن ہز برتھ ڈے April 23 ایٹ دا ایج آف 50.
II and was buried 2 days later inside the chancel of the Holy Trinity Church in Stratford. اس ان کی ڈیتھ بیسیکلی ان کی ڈیتھ کی جو ایک سرپرائزنگ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ڈیتھ ان کی برتھ ڈے والے دن ہی ہوئی تھی، جس دن ان کی برتھ ہوئی تھی اپریل 23 میں، اور یہ 52 کی ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. بائی دا ٹائم آف دا ڈیتھ ایٹ دا ایج آف 52 شیکسپیئر ہیڈ پروڈیوس نیئرلی 40 پلیز. ان نے 52 کی ایج تک جب ان کی ڈیتھ ہو گئی انہوں نے 40 پلیز لکھے تھے جو کہ مور دین 150 سونٹس پر سارے مشتمل تھے. ہی ہیڈ ارنڈ اے گڈ ریپوٹیشن ایز اے پوئٹ آف پیپل. انہوں نے ایز اے پوئٹ آف پیپل سے بہت زیادہ گڈ ریپوٹیشن ارن کی. تو ویڈیو کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کیا کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.